آئی ایس پی آر نے کشمیر کے حوالے سے ایک نیا ویڈیو نغمہ جاری کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان میں سوشل میڈیا پر اس کے حق اور مخالفت میں ایک بحث چھڑ گئی ہے۔ میں خود اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی کردار کا سخت ناقد ہوں اور آئین کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کرنے کا متمنی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں ہر معاملے میں خام خواہ پاک فوج کے ہر قدم کا مذاق اڑاؤں یا اس میں سے کیڑے نکالنے کی کوشش کروں۔ میرے خیال میں اگر ہم ذاتی تعصبات سے بالاتر ہو کر جو صحیح ہے اسے صحیح اور جو غلط ہے اسے غلط بھی کہنا شروع کر دیں تو ملکی اور سیاسی معاملات ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، یعنی ہمیں ہر حال میں حق اور سچ کہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ کشمیر پر سانگ کے حوالے سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ گانے کا مقصد کشمیر آزاد کروانا نہیں، کشمیریوں میں آزادی کی طلب کو زندہ رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ گانا ایس ایس جی گروپ کے کمانڈوز نے نہیں، آئی ایس پی آر نے ریلیز کیا ہے، جس کا کام ہی انفارمیشن وارفیئر کا ہے۔ وہ ذہن سازی پر کام کرتی ہے، اسلحہ سازی پر نہیں۔ اور یہ بات ایک ایوریج مائنڈ کا شخص بھی سمجھتا ہے کہ اب جنگیں عسکری میدانوں میں بعد میں اور نفسیاتی محاذوں پر پہلے لڑی جاتی ہیں۔ آج کے دور میں میڈیا جنگی ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار بن چکا ہے۔ امریکہ اپنی ہر جنگ میں اس محاذ پر بھاری رقوم خرچ کرتا ہے۔ پرسیپشن بلڈنگ کے لیے طرح طرح کے جتن کیے جاتے ہیں اور دشمن کا تشخص پامال کرنے کے لیے سو حربے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جنگی زبان میں میڈیا کا استعمال انفارمیشن آپریشنز کے زمرے میں آتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ آج اگر کشمیریوں سے جذبہ آزادی ختم ہو جائے تو انڈیا فوراً اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کراتے ہوئے وہاں ریفرنڈم پر راضی ہو جائے گا، اور اگر کشمیریوں نے بھارت کے حق میں فیصلہ دے دیا تو کوئی مائی کا لال بھی کشمیر کو کلیم نہیں کر سکتا۔ چوتھی بات، بنگلہ دیش میں آزادی کی تحریک انڈیا نے پیدا کی تھی۔ اس نے انڈین ریڈیو کا اجرا کیا تھا جو مشرقی پاکستان کی سرحد کے کنارے سے اپنی نشریات کے ذریعے بنگالیوں میں مغربی پاکستان کے لیے نفرت کے بیج بوتا تھا، جو تناور درخت بن گیا۔ اس ذہن سازی کے فیز کے بعد جب انڈیا نے آرمڈ سٹرائک کی تو آسانی سے بنگلہ دیش آزاد ہو گیا۔ اس کا مطلب ریڈیو سے جہاد ہوا نا۔ پانچویں بات، بلوچستان کے لیے بھی مودی سرکار نے ریڈیو سروس کا آغاز کیا، جس کے ذریعے بلوچوں میں حقوق کی عدم فراہمی اور استحصال پر آواز بلند کی جاتی ہے۔ کیا انڈیا ریڈیو جہاد کے ذریعے افغانستان آزاد کروانا چاہتا ہے؟ کیا اس کے پاس فوج نہیں ہے؟ اور ایک اور بات، حکومت کی کشمیر پالیسی پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ یہ اعتراض غم و غصہ کو بھی چھو سکتا ہے، مجھے بھی اس کی کشمیر پالیسی سے اختلاف ہے، لیکن آئی ایس پی آر کے اس نغمے کا یا اس کے بنانے والوں کا مذاق اڑانا کیا مناسب رویہ ہے؟ آئی ایس پی آر کا کام ہی ابلاغ ہے۔ یہ آرمڈ کور یا انفینٹری نہیں، یہ افواج کا شعبہ ابلاغ ہے، اور یہ نغمہ بھی ابلاغ ہی کا ایک ذریعہ ہے۔ جنگوں میں جیسے کبھی رجس پڑے جاتے تھے، ایسے ہی اب نغمے بھی ایک مسلسل عمل کا حصہ ہیں۔ تو کیا رجس پڑھنے والوں کو تانا دیا جاتا تھا کہ کس کام میں پڑ گئے ہو، صرف جنگ کرو؟ ترمذی کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر جلوس کے ہمراہ مکے میں داخل ہو رہے تھے تو جلوس میں سب سے آگے شاعر اسلام حضرت عبداللہ بن رواحہ اپنی تلوار حمائل کیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کی مہار تھامے بڑے جوش و جذبے کے ساتھ رجزیہ اشعار سے کفار مکہ کے دلوں کو چھلنی کر رہے تھے۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا کہ اے کفار کے لوگوں، ان کے راستے میں نہ آنا کہ ساری بھلائی انہی میں ہے۔ آج ہم ان کی تشریف آوری پر تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ تمہاری کھوپڑی اپنی جگہ سے الگ ہو جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ سیدنا عمر فاروق نے انہیں یہ شعر کہنے سے منع کیا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے کہا، اے ابن رواحہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں اشعار کہہ رہے ہو؟
اس موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر انہیں اپنا کام کرنے دو، کیونکہ ابن رواحہ کے یہ اشعار کفار کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات نے تو گویا حضرت عبداللہ بن رواحہ کے جسم میں جوش و جذبات کی بجلی دوڑا دی، اور پھر وہ مزید ولولہ انگیز اشعار پڑھنے لگے۔ اسی طرح غزوہ خندق میں خندق کھودتے ہوئے بھی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشعار پڑھے۔ ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ 65 کی پاک پہرت جنگ میں نور جہاں کے گائے ملی نغموں نے پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ ساتھ پوری قوم میں جوش و جذبے کی ایک نئی روح پھونک دی تھی۔ یہ کہنا کہ فوج کو لڑنے کے لیے رکھا تھا، یہ ترانے بنانے بیٹھ گئی، اور اس طرح پاک فوج کی جنگی اور عسکری صلاحیتوں کا اعتراف نہ کرنا بھی سراسر زیادتی ہوگی۔ ابھی کل کی بات ہے نا، ابے نندن ہی سے پوچھ لیجئے اسے کس کی غزل سنا کر اتارا گیا تھا اور اس کی ڈھولکی اور طبلہ کس نے بجایا تھا۔ یہ بات بھی درست نہیں کہ پاکستان کشمیر کے لیے لڑا نہیں۔ آپریشن جبرالٹر کو اگر 65 کی جنگ کا انتصاب قرار دینے کی بات مان لی جائے تو یہ آپریشن کس لیے ہوا تھا؟ کشمیر کے لیے ہی ہوا تھا۔ ایل او سی پر جانے دینے والے بھی ہمارے فوجی بھائی ہی۔ فوج کو بجٹ کا تانا دینا بھی جہالت ہے۔ جس بجٹ پر آپ کو بہت ناز ہے، اس بجٹ کا کبھی بھارت کے دفاعی بجٹ سے تقابل کر کے دیکھیے۔ اس بجٹ کے ساتھ کوئی سمجھتا ہے فوج کو بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجا دینی چاہیے تو یہ ممکن نہیں۔ اس بجٹ سے دفاع ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے، اور دفاع اللہ کا شکر ہے کہ ہو رہا ہے۔ بھارت ہو یا افغان بارڈر سے بھارتی پراکسی سب کو ہینڈل کیا جا رہا ہے۔ افواج کے پاس صرف ڈرامے اور نغمے نہیں، اس کے پاس مسلم دنیا کا واحد ایٹم بم بھی ہے۔ اس سے زیادہ بجٹ والے مسلم ممالک جس کا صرف خواب ہی دیکھ سکتے ہیں۔ آخر پر ایک بات فوجی اور سول سب کو کہنا چاہوں گا کہ فوج کے ساتھ ساتھ سول اداروں کو بھی مضبوط کریں، اور یہ صرف آئین، انصاف اور میرٹ کی حکمرانی ہی سے ممکن ہے۔ سول ادارے اگر مضبوط ہوں گے تو فوج کے کندھوں پر بھی زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا، اور ملک بھی ترقی کرے گا۔ اقوام عالم کو دیکھ لیجئے، دنیا میں قوموں اور ملکوں نے عروج آئین و قانون کی حکمرانی ہی کے ذریعے حاصل کیا ہے۔ آخر پر صرف یہی کہوں گا کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔